وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، لباس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نعمت کو بطور احسان و امتنان ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ فرمایا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے اتارا ہے تم پر لباس، یواری سوآتکم وریشا، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا اور زینت ہے، ولباس التقوی اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، وہ بہت بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کی دو انواع کا ذکر کیا ہے۔ پہلی نوع کا جو لباس ہے وہ ہے ظاہری لباس، اور دوسری نوع کا لباس وہ ہے معنوی لباس۔ جو ظاہری لباس ہے، پھر اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسموں کو بیان کیا ہے۔ پہلی قسم ہے وہ لباس جو کہ ستر عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ وہ لباس جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو۔ اور دوسرا جو لباس ہے ظاہری، جو دوسری اس کی قسم ہے، وہ ہے لباس زینت، جس کے بارے میں فرمایا وریشا، اور وہ لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے جو کہ تزین و آرائش کے کام آتا ہے، زیبائش کے کام آتا ہے۔ یہ وہ لباس ہے جو ظاہری لباس ہے۔ اور دوسرا لباس جو ان سب سے افضل ہے وہ ہے معنوی لباس، جس کے بارے میں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ اس ظاہری لباس کی بنسبت بہت بہتر ہے، بہت افضل ہے۔ شیطان نے جنت میں آدم و حوا کا لباس اتروایا، تو دنیا میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کی تدبیر سکھلائی۔ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزلنا علیکم لباسا، میں نے اتارا ہے تم پر لباس، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش برسائی، لباس بنانے کے وسائل دنیا میں پیدا فرمائے، اور انسان کو تدبیر سکھلائی کہ تم نے لباس کیسے بنانا ہے۔ اس لیے کہ جو ستر عورت ہے، شرمگاہ کو چھپانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ لباس کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی شرمگاہ کو چھپائے، اس کو ضروری لباس کہتے ہیں، وہ لازمی لباس ہے۔ اور وہ لباس جس کے ذریعے سے انسان تزین و آرائش کرے، وہ لباس کمالی لباس ہے، وہ حسن و جمال کا لباس ہے، زیب و زینت کا لباس ہے۔ اور پھر اس سب سے افضل لباس وہ معنوی لباس ہے، وہ دل کا لباس ہے، وہ کہلاتا ہے لباس التقوی، تقوی کا لباس۔ اور جو تقوی کا لباس ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے اس کی تفسیر ایمان سے کی ہے، کسی نے عمل الصالح سے کی ہے، کسی نے السمت الحسن سے کی ہے، اچھے اخلاق سے، اور کسی نے خشیت اللہ سے کی ہے، اور کسی نے لباس التقوی کی تعریف یہ کی، جیسے کہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے یہ تفسیر مروی ہے کہ لباس التقوی یتق اللہ فیواری عورتہ فذاک لباس التقوی، لباس التقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اپنی شرمگاہ کو چھپائے، یہ لباس التقوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس نعمت لباس کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اس لباس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کے مطابق، اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق اس لباس کو پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور لباس کی خیر ہمیں عطا کرے، اور لباس کے شر اور لباس کے فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وبہذا القدر اکتفی اليوم، وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔